کر دینا، پھر اپنی جمعیت کہلانے لگے نماز کے بعد، اپنی مسجد کہلانے لگے. درمیان میں خطبہ میں کرنا ہے. خطبے کے بعد خطبہ ختم ہو جب پھر نماز کے بعد وہ کر دینا. مسجد کریں گے انشاءاللہ. ہے نا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه. أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله على آله وصحبه الذين ساروا على طريقته في الدعوة إلى سبيله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم.
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، خواتین ملت، پردہ نشین میری ماں اور بہن، دیگر معزز حاضرین جمعہ، حالات کی مناسبت سے آج میں نے خطبہ جمعہ کا عنوان اسلام میں خاتون کا مقام رکھا ہے. اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی اور بالا تری بیان کرنا سب سے پہلے ضروری اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہی فضل سے ہم اور آپ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر اور آپ کی آل اولاد پر. حاضرین جمعہ، یہ مسلمہ حقیقت ہے اور اس حقیقت سے انکار صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو تنگ نظر ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی ادیان و ملل آج پائے جاتے ہیں، ان تمام دینوں ملتوں میں، مذاہب میں مذہب اسلام ہی واحد یکا و تنہا وہ مذہب ہے جس نے انسانیت کو بے راہ روی سے رائے ہدایت پر گامزن کیا اور کر رہا ہے. اور چونکہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، دن بر دن، روز بروز تحقیقات ہو رہی ہیں، تخلیقات ہو رہی ہیں جس سے اسلامی تعلیمات کی حقانیت کھل کر عوام میں آ رہی ہے. اسلام لوگوں کے دل و دماغ میں دھیرے دھیرے رشتہ بستا جا رہا ہے. اسی لیے اسلام کی اس روش اور اس بڑھتی ہوئی رفتار کو روکنے کے لیے مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے، مختلف مغرب زدہ اقوام، افراد اور تنظیموں کے ذریعے، اور مختلف جن کے دماغ صحیح طور سے نہیں چل رہے ہیں ان کے ذریعے سے اسلام کی تعلیمات کو بگاڑ کر، اس کی شبیہ کو بگاڑ کر معاشرے میں بیان کیا جا رہا ہے. حقیقت میں مقصد یہ ہے کہ جو اسلام روز بروز پھیل رہا ہے، اس کی رفتار کو کس طرح دھیمی کی جائے، روکا جائے. اسی لیے اسلام پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور بے بنیاد اتہامات، الزامات لگائے جاتے ہیں. اور یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے. مغرب میں یہ سلسلہ آپ ذرائع ابلاغ کا مطالعہ کرتے ہوں گے تو جانتے ہوں گے کافی عرصوں سے چل رہا ہے. اب یہ سلسلہ ہندوستان میں بھی مختلف مقامات پر زور پکڑ رہا ہے. جیسا کہ آپ جو ہے اس سے واقف ہیں کہ خاتون نے، اس کے ساتھ بھیڑیوں کی صورت میں کچھ لوگوں نے حملہ کرنے کی، بظاہر حملہ نہیں کر رہے تھے لیکن حملے کی شکل میں آ کر اس کے پردے سے مخالفت کی. اس پورے معاشرے میں جو ہوا، اس کے پیچھے خواتین، یہ ضروری ہے میری ماؤں اور بہنوں کو کہ سمجھیں
اسلام نے ان کو کیا مقام دیا ہے، اور معاشرے میں جو بے بنیاد باتیں ذرائع ابلاغ سے، الیکٹرانک میڈیا سے، الیکٹرک میڈیا سے یا کسی ذریعے سے پہنچ رہی، اس کی کیا حقیقت ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے آج خاتون کے نام سے عنوان ہے تو ہمارا کیا کام ہے؟ نہیں، مرد بھی اس میں جو ہے ذمہ دار ہے۔ کس طرح سے؟ اللہ رب العالمین سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص چرواہا ہے اور ہر شخص سے اپنے چراگاہ کے بارے میں دریافت کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اب اگر ہمیں علم ہوگا تو بے بنیاد باتیں جو اتہامات الزامات آتے ہیں ان کا ہم رد کر سکتے ہیں۔ اگر علم ہی نہیں ہوگا تو ہم ہاں میں ہاں مجبوراً ملانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اس عنوان کو سمجھیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی غریب ہے، اس کی میں تمثیل دیتا ہوں، غریب ہے، اسے امید نہیں ہے کہ حج کر پائے گا، عمرہ کر پائے گا، تو کیا اس کا حج اور عمرے کی معلومات لینا صحیح نہیں ہے؟ نہیں، لینا ہے۔ صاحب نصاب نہیں ہے لیکن زکوٰۃ کے تعلق سے اس کو معلومات ہونی ضروری ہے۔ مرد نہیں، یہ عنوان مردوں کا نہیں ہے لیکن مردوں کو بھی اس عنوان سے واقف ہونا ضروری ہے۔ بس میں تمثیل سے آگے بڑھتے ہوئے اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ اسلام نے، مذہب اسلام نے خواتین کو جو مقام دیا ہے، ایک عورت کو جو مقام دیا ہے، وہ مقام کسی بھی مذہب اور دین نے اپنی خواتین کو نہیں دیا ہے۔ یہ تو مسلمہ حقیقت ہے، طے شدہ بات۔ اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ آج جو اپنے آپ کو فارس جسے کہتے ہیں، پیرس، جو دنیا کا بڑا مشہور معروف ملک ہے اور بڑا علم میں اپنے آپ کو بلند بالا سمجھتا ہے، ان کے یہاں پر بھی خواتین کی حیثیت نہیں ہے۔ روم کا مطالعہ کریں گے تو روم میں بھی خواتین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ خواتین بس استعمال کی چیز ہے، رومیوں کے حکمہ کا کہنا ہے۔ یہود خواتین کو بے قیمت چیز کہتے ہیں۔ یہ سب لکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ بے بنیاد بے سر و پیر کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح عیسائی خواتین کے تعلق سے ان کی یہ عقیدہ ہے کہ یہ شیطان کا دروازہ ہے۔ اور ہمارے برادران وطن کے نزدیک خواتین کا کیا درجہ اور مقام ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے، اختصار سے 2-3 جملے میں باتیں بتاتا ہوں۔ ان کی ایک مقدس کتاب ہے جس کتاب کو مختلف جو ہے نمبرات کے ذریعے تحریر کیا گیا ہے، اصول نمبر 1، ضابطہ نمبر 1، 2، 3، 4، اور اس کے محرر ہے، مقدس کتاب مانی جاتی ہے، جس کے محرر ہے منو راج۔ انہوں نے کچھ ضابطے لکھے ہوئے خواتین کے تعلق سے، آپ 20 سے لے کے 34 کا مطالعہ کریں، اس میں یہ بات بالکل صاف ہے کہ خواتین کو وراثت میں کوئی حق نہیں۔ خواتین کو برادران وطن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ مقدس کتاب ہے جو دھرم کے نام پہ، مذہب کے نام پہ مانی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے زندگی گزاری جاتی ہے، اس کے اوپر آج بھی لوگ عمل پیرا ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کا شوہر دائم المریض، ہمیشہ مرض میں مبتلا ہے، ایسا ہو، یا ایسا شوہر ہو جو روزانہ نشے کا عادی ہو، نشہ کر کے آتا ہو اور روزانہ ظلم و ستم اپنی بیوی پر کرتا ہو، ایسی بیوی اور ایسی خاتون جس کا شوہر دائم المریض، ہمیشہ مرض مبتلا یا ہمیشہ ظلم و ستم کرنے والا، لیکن اس کو کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر بیوہ کا نکاح نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ لکھا ہے کہ طلاق نہیں ہو سکتا، ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ مقدس تعلیم ہے ان کی کہ اس کے اندر خلا بھی نہیں ہے۔ عورت پر کتنی ہی زیادتی ہو جائے اسے ویسا ہی زندگی بسر کرنا ہے۔ اگر اتفاقاً اس کا مرد جوانی کے عالم میں انتقال کر جائے، اب اس کے بعد زندگی بچے
20 سال 30 سال 40 سال جو بھی 50 سال زندگی بچے، کم خوراک میں ایسے ہی تڑپ تڑپ کر زندگی گزارنی ہے. یہ کتاب میں درج ہے، یہ قانون مقدس کتابوں میں ہے. اور پھر واویلا یہ دیا جاتا ہے، چند سال پہلے کی بات ہے، انہی کے ہمنوا نے، جس نے ابھی پردے کے تعلق سے اتنا بوال کھڑا کیا، انہی کے ہمنوا نے چند سال 2 سال پہلے کہا تھا خواتین کو لے کر، ایک ایسی منافقہ کو اپنے ساتھ لیا تھا اور کہا تھا کہ اسلام نے خواتین کے حقوق نہیں دیے، اسلام کو خواتین کو حقوق دینے کے لیے تحفظ خواتین کے لیے کھڑے ہوئے. افسوس کی بات ہے 2 سال پہلے کہتے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے، 2 سال کے بعد کہتے ہیں کہ تحفظ نہیں کرنا ہے، ہمیں پردہ اتارنا ہے. نعوذ باللہ جاتا ہے. یہ کون سی طریقہ کار ہے، یہ کون سی تعلیم ہے؟ اور افسوس تو یہ ہوا کہ عام آدمی اگر کہتا، جسے انگوٹھا چاپ کہیں تو ٹھیک ہے، یہ تو پڑھا لکھا وزیر تعلیم کہہ رہا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی تعلیم بھی تعلیم نہیں ہے. اگر تعلیم ہوتی تھی تو کبھی بھی وزیر تعلیم یہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایسا قدم اٹھایا جائے، اس کو تکلیف ہو ہی نہیں سکتی تھی. بہرحال اس سے قطع نظر، کہنے کا مقصد یہ ہے امت نے غلطی یہاں پہ بھی کی ہے. اتنا بڑا معاملہ ہوا، اسے جو ہے ہائی لائٹ نہیں کرنا تھا، لوگ اس کے گھروں تک پہنچ گئے، یہ نقصان دہ ہے. خیر اس کے قطع نظر آپ غور کریں، اسلام نے خواتین کو کیا مقام دیا ہے. میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، بغور سنیں کہ جو مقام و مرتبہ اسلام نے خاتون اسلام کو دیا ہے، وہ مقام و مرتبہ کسی بھی مذہب نے کسی بھی خاتون کو نہیں دیا. اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مرتبہ. کیا مرتبہ؟ ایک بات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ کتنے اہم ہے. صرف ایک خاتون اسلام اس پر غور کر لیں، ہم اور آپ اس پر غور کر لیں. کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے الدنیا کلھا متاع، دنیا تمام کی تمام ایک سامان ہے، اور سامان جو ہے ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. یہ اسلام میں ایک خاتون کا مقام ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین سامان ایک صالحہ خاتون ہے، نیک خاتون ہے. بس اب ختم ہو گئی. دنیا میں سب سے اونچا مقام اگر کسی کو ہے تو وہ خاتون اسلام کو، اور اگر صالحہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے سے معلوم ہوتا ہے. اسلام سے پہلے کیا کنڈیشن تھی خواتین اسلام کی اور بچیوں کی؟ کیا کنڈیشن تھی؟ آپ قرآن کا مطالعہ کریں. اللہ رب العالمین نے سورہ نحل آیت نمبر 97 میں، سورہ نمبر 16 میں اسی طرف اشارہ کیا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. قرآن کا مطالعہ کریں. خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنیں، قرآن کو پڑھیں، بغور پڑھیں. اللہ نے نقل کیا ہے اشارتاً کہ کیا کنڈیشن ہوتی تھی کہ جب ان کے یہاں پہ خواتین اسلام سے پہلے، جب خواتین تھی اسلام آنے سے پہلے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی کنڈیشن بتائی جا رہی ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی شخص کو دور جاہلیت میں خبر دی جاتی تھی کہ تیرے یہاں پہ لڑکی پیدا ہوئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ لڑکی پیدا ہو گئی ہے. ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اس کا چہرہ مارے شرم کے کالا پڑ جاتا تھا اور وہ چھپتا تھا. یتوارا من القوم، اللہ نے نقل کیا ہے قوم سے چھپتا تھا کہ اب کیا کروں میں، اسے ذلت کی بنا پر اس کو بچاؤں، اس کو بڑا پڑھوں، پالو پوسوں، یا اس کو جو ہے ام یدسہ فی التراب، یہ زمین دوز کر دو، اسے درگور کر دو. اور یہی ہوتا تھا. درگور والا معاملہ عام تھا. کئی مثالیں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گواہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی دور جاہلیت میں اپنی بچی کو درگور کیا ہے. ایک واقعہ بڑا معروف ملتا ہے. قیس ابن عاصم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے صحابی رسول، اور بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمانے جاہلیت میں اپنی کئی بچیاں، ایک روایت میں آتا ہے 10 بچیاں، اللہ کے نبی میں نے درگور کر دی ہے. اللہ کے نبی میں نے اسے زندہ دفن کر دیا ہے. یہ جہالت کی بنا پہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے قیس خاموش ہو جا. کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک واقعہ تو سنو، میں ایک بچی کو دفن کرنے کے لیے جا رہا تھا، درگور کرنے کے لیے جا رہا تھا. امام بغوی کہتے ہیں، ایک مورخ ہیں، کہتے ہیں کہ عرب میں
جب کسی کے یہاں بچی پیدا ہوتی تھی اور والدین یا والد یا والدہ چاہتی تھی، دور جاہلیت میں چاہتی تھی کہ بچی کو پالے، یا چاہتا تھا والد کی بچی کو پال لے، تو اسے پھٹا پرانا کپڑا پہنا کے جنگل میں اونٹ بکریاں چرانے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اب وہ جوان ہوتے ہوتے آتی تھی، اس کے بعد اس کا نکاح شرم سے کر دیا جاتا۔ اس حال میں ایک خاتون پلتی تھی، ایک بچی بڑی ہوتی تھی، اور اگر نہیں رکھنا ہے تو اس کے بعد اس کو درگور کیا جاتا تھا 6 سال کی عمر میں۔ آپ غور کریں، حضرت قیس بن عاصم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روتے ہوئے بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے داڑھی پر آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے ہیں۔ قیس بن عاصم بیان کرتے ہیں، میری بچی تھی اللہ کے نبی، سمجھدار تھی، چلنے پھرنے کے لائق تھی، میں نے اسے تیار کر کے نانی دادی کا بہانہ کر کے لے کر چلا، اور گڑھا تیار تھا، میں نے اس کو گڑھے میں ڈالا، اس کو ڈھانکنے لگا تو میری بچی کہتی ہے ابو میری کیا غلطی ہے، کیوں مجھے دفن کر رہے ہو، کیوں مجھے دفنا رہے ہو، کیوں مجھے درگور کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے قیس تمہیں احساس نہیں ہوا، کچھ تمہیں حیا نہیں آئی، تمہیں شرم نہیں آئی، اس کے اوپر رحم نہیں آیا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رحم نہیں، معاشرے کا یہ رواج تھا، بچی کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے، درگور کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے تھے، کہتے تھے قیس خاموش ہو جاؤ، اگلا کچھ مت بیان کرو۔ یہ معاملہ تھے دور جاہلیت میں، خاتون اگر بچی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو بڑھنے ہی نہیں دیتے، یعنی کسی کے یہاں پہ بچی کا پیدا ہونا ہی عار سمجھا جاتا۔ اس کے بالمقابل اسلام میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم عقوق الامہات ووعد البنات، کہ اے لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یقیناً اللہ نے حرم علیکم عقوق الامہات، ماں کی نافرمانی منع کی ہے، ووعد البنات، بچیوں کو درگور کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کل قیامت کے دن درگور کی ہوئی بچی پوچھے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ میں کیا میری غلطی تھی، مجھے کیوں درگور کیا گیا تھا۔ یہ سب جو ہے نفی کے جملے ہے، اسلام نے روکا ہے درگور کرنے کی، کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی شکل ہو، بندے کو محفوظ بچنا چاہیے۔ آج ٹیکنالوجی کے دور میں لوگوں نے دیگر شکلیں اختیار کر لی درگور کرنے کی، اس سے بھی بچنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن پوچھو گے۔ کیا اس لیے کہ بچی کو کون کھلائے گا، کیا اس لیے کہ اسے کون پالے گا، کیا اس لیے کہ اس کے بڑے ہونے کے بعد کون ذمہ داری لے گا؟ یہ بچی اپنے والدین کے لیے، گھر کے لیے برکت اور اللہ کی رحمت کا ایک بڑا ذریعہ ہوتی ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ کوئی اور مذہب نہیں سکھاتا ہے، یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے۔ اسی لیے تو آپ غور کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے من عال جاریتین حتی تبلغا، کسی نے اگر 2 بچیوں کی پرورش کی، 2 بچیوں کی پرورش کب کرے گا آدمی؟ جب اس کو پیدا ہوگی، بڑھے گی، بڑھائے گا، اس کو پالے گا، پھر اس کی پرورش کرتا ہوا اس کو بہتر سے بہتر اپنے مقام پر پہنچا دے گا، اس کا نکاح کرا دے گا۔ یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے، انشاءاللہ آگے تفصیل آتی ہے۔ ہمارے یہاں پہ برادران وطن ہیں جو حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے مذہب کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، انہیں اپنی تعلیمات کو، اپنے مذہب کو اثر نو مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ اگر ان کے یہاں پہ والد نے کسی بچی کی شادی کرنا چاہا ہے، بس کرنا ہے، اس کے بعد کوئی سوال و جواب نہیں۔ ہمارے یہاں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سن لو، جب اگر خاتون ایسی ہے کہ بیوہ ہے اور اس کا نکاح کرنا ہے تو اس سے مشورہ لیا جاوے، اور اگر وَتُنْكَحُ الْبِكْرُ وَإِلَّا تُسْتَعْذَرُ، اگر خاتون لڑکی ہے، بکر ہے، باکرہ ہے، یعنی کوئی بچی ہے، اس کا نکاح کیا جائے تو تستعذن، بغیر اجازت کے نکاح نہیں کیا جائے۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بتائے، بچی سے پوچھے، والدین کی ذمہ داری اسلام نے بتایا ہے، دیگر مذہب میں منمانی ہے، بس ڈھکیل دینا ہے، پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد یہ اسلام ہی کا خاصہ ہے
آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور دیگر مذاہب کا موازنہ کریں جنہوں نے خاص طور سے حقوق نسواں کی باتیں کی ہے اور تحفظ نسواں کی باتیں کرتے ہوئے بے بنیاد باتوں کا الزام اسلام پر لگایا ہے، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ وہ اپنے مقدس کتابوں کو پھر سے پڑھیں، اس کو کھنگالیں، دیکھیں ان کی کتابیں ان کے لیے کیا کہتی ہے، کیا کہا ہے۔ اگر خاتون کا نکاح ہوتا ہے دیگر مذاہب میں، خاص طور سے برادران وطن میں، بس نکاح ہونے کے بعد ہنڈا مل گیا، ختم۔ اب اس کے بعد تو نہ بھائی کے یہاں بس خوشی میں آ سکتی ہے، غم میں دکھڑا لے کر نہیں پہنچ سکتی ہے، والد کے وہاں خوشی میں آ سکتی ہے، دکھڑا لے کر نہیں آ سکتی ہے۔ جیسی زندگی تیری بیتتی ہے بیتنے دے، تو روز ظلم سہتی ہے سہ لے، تو روز جو ہے شکار ہوتی ہے مار کا شکار ہو، لیکن زندگی ویسے ہی بتا۔ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اگر کوئی شوہر کسی خاتون پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اسلام نے راستہ بتایا ہے۔ اگر خاتون کو طلاق نہیں دیتا ہے شوہر تو خاتون کے لیے ایک راستہ ہے کہ وہ خلا لے لے۔ اگر جان بوجھ کے خلا نہیں دیتا ہے، قاضی و قضات کے پاس جاوے کہ بھائی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوں، بڑا ظلم و زیادتی کرتا ہے، اسلام میں راستہ ہے۔ اگر کوئی خاتون کا شوہر جوانی میں انتقال کر جائے تو اب اسے 20 30 50 سال تک کے بیوہ ہو کر ادھر ادھر بھٹکنا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے دیگر نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ خوبی اسلام کی ہی ہے، دیگر مذاہب میں نہیں، خاص طور سے برادران وطن میں۔ اور پھر حصے ترکے کی بات ہے، قرآن کا مطالعہ کریں۔ خواتین اسلام کو، میری ماؤں بہنوں کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا کیا ہے؟ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اللہ نے قرآن میں ڈکلیئر کیا ہے، سورہ نساء بقرہ میں بھی ہے، کیا ہے کہ عورتوں کے لیے حصہ ہے، یعنی والدین کے ترکے میں سے، وراثت میں سے بچیوں کو حصہ ملنا ہے۔ برابر سرابر نہیں ہے، بھائی کے برابر نہیں ملے گا، نصف ملے گا، لیکن ملے گا بہرحال۔ اسلام ختم نہیں کرتا ہے، دیگر مذاہب ختم کر دیتے ہیں۔ کون بہتر ہے اس عورتوں کے حق میں؟ کیا اسلام اور اسلامی تعلیمات بہتر ہے، یا وہ مذہب جن کی مقدس کتابوں میں اس پر ظلم و زیادتی لکھی ہوئی ہے؟ یہی نہیں، یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر شوہر 30 سال کا ہے اور چاہتا ہے، یعنی ایک لڑکا 30 سال کا چاہتا ہے کسی 18 سال 16 سال 15 سال 10 سال 12 سال جس سے چاہے نکاح کر سکتا ہے، یہ دیگر مذاہب ہے، برادران وطن میں ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلام میں عمر کا تقاضا ہے، جب تک بالغ نہ ہو جائے نہ کرا جائے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ایسی بہت سی خوبیاں ہیں جو صرف اور صرف اسلام میں ہے، دیگر مذاہب میں خاص طور سے برادران وطن میں نہیں ہے۔ پردے کی بات آپ غور کریں، پہلی بات جو میں نے کہا کہ دیگر مذاہب میں بچیوں کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا، دور جاہلیت میں بھی، اب بھی جاتا ہے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ یہ اسلام میں نہیں ہے، ایمان والوں میں یہ چیز نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں لا علمی میں جہالت میں پڑے ہوئے، الگ بات ہے، لیکن عموماً مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا پڑھا کہ اگر کوئی 2 بچیوں کو پالتا پوستا ہے، بڑا کرتا ہے، اس کو جو ہے اپنے ٹھکانے پر نکاح کرا کے پہنچا دیتا ہے، اس سے بہتر رشتہ دیکھ کر نکاح کر دیتا ہے، تو اس کے بعد کیا معاملہ ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاء یوم القیامت ہوا وانا کہاتین، آپ نے کہا ایسا بندہ، ایسا باپ، ایسی ماں جس نے اپنے بچوں کی خاص طور سے بچیوں کی پرورش کی، ان کو بہتر سے بہتر پالا پوسا اور ان کا نکاح اچھے سے اچھی جگہ کر دیا، قیامت کے دن آئیں گے ہوا وانا کہاتین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں وہ اور میں ایسے ہوں گا۔ ایسے ہوگا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی جو انگلیاں اس طرح سے، یہ سبابہ شہادہ جس کہتے ہیں، یہ اس کے برابر اس طرح سے ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ کے قریب ہوں گے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ ایک خاتون نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی ایک ہی بچی ہو تو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر ایک بچی کو بھی پالتا پوچھتا ہے، یہ اسلام ہے، یہ دیگر مذاہب میں نہیں ہے۔ یہاں تو ایسا ہے دیگر مذاہب میں اگر 1 سے 2 بچی کسی خاتون سے ہو جاوے بس اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کئی جگہوں پر تو ایسا بھی مشاہدہ کیا گیا، پڑھنے میں آیا ہے کہ اگر جس خاتون کو 2 سے 3 بچیاں ہیں اس کو کئی گھرانوں میں داخلے کی اجازت نہیں، کیونکہ اسے منحوس گردانا گیا ہے۔ اسلام میں منحوس نہیں گردانا گیا، یہ اسلام اور تقابل ہے، جائزہ ہے، خواتین اسلام کو معلوم ہونا چاہیے۔
اور اس کے بعد پہلے تو پیدائش عار سمجھی جاتی ہے، اسلام میں عار نہیں، اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ بندہ رزق نہیں دیتا ہے، اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے، اللہ رب العالمین کھلاتا ہے، بندہ ہم اور آپ میں طاقت نہیں ہے کھلانے پلانے، اللہ رب العالمین اس کا بندوبست کرتا ہے۔ اس لیے یہ سوچ کر کہ میں کیسے پالو پوسوں گا، مار دوں، اسلام منع کرتا ہے۔ قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا، پوچھ ہوگی کہ تو نے کس وجہ سے اسے قتل کیا تھا، اس کی کیا غلطی تھی، کیوں درگور کیا، اس کا سوال ہوگا۔ اس سوال سے بچنے کے لیے بندہ مومن یہ قدم الا ماشاء اللہ سب نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اس کے بعد آپ غور کریں، ہر ایک چیز پر آتے جائیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، 3 کنڈیشن ہو سکتی ہے اسلام میں۔ اسلام میں کیا، ہر مذہب میں خاتون کی 3 کنڈیشن، ایک بچی ہے، ایک بیوی بن سکتی ہے، اور ایک تیسری ماں بن سکتی ہے۔ بچی کی کنڈیشن آپ نے جان لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہمیت بیان کی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ بیوی کی کنڈیشن میں آتی ہے، اس میں بھی اسلام نے جو اس کے مقام مرتبہ جو اس کا رتبہ دیا ہے وہ کسی مذہب میں نہیں ہے۔ کیا رتبہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو تم کھاؤ وہ کھلاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی کچھ اور خاتون کچھ اور، خاص طور سے جو ہمارے یہاں بڑے بڑے جو ذمہ داران ہیں ہندوستان میں، ان کے جو ہے خاص بنگلے اور گیسٹ ہاؤس ہوتے ہیں، ان کی خواتین کے گیسٹ ہاؤس نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم پر غور کریں۔ ہماری خواتین اسلام کو، میری ماں اور بہنوں کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ نہیں، اگر خصوصیت ہے تو صرف مذہب اسلام میں ہے، چاہے کتنی ہی بے بنیاد اتہامات الزامات لوگ عائد کر دیں، لیکن حقائق سے واقف ہونا ضروری ہے۔ کیا حقائق ہیں اسلام میں، کیا عظمت ہے، آپ غور کریں۔ میں نے کہا نکاح کے تعلق سے ایک بات شرعاً جاننا ضروری ہے، ہر بندے کو، مرد ہو یا خاتون۔ آپ شریعت کا مطالعہ کریں۔ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحھا باطل، اسلام نے کہا، شریعت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خاص طور سے خواتین سنیں، اگر کوئی خاتون اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، اس میں سب نکاح آ جاتا ہے، کورٹ میرج کرے یا کوئی دوسرے مولوی کو خرید کر کرے یا کسی کو چچا بنا لے وے، بابا بنا لے وے، زبردستی کا سب شامل ہے، کیونکہ اس میں اس کا ولی، والد اگر حیات ہے تو وہ، اور اگر نہیں ہے تو جو اس کی ولایت پہ کھڑے ہیں، چاچا، بڑے ابو، وہ سب ذمہ دار ہیں۔ بغیر اس کی اجازت کے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی خاتون یہ قدم اٹھاتی ہے، دیکھ لیجیے، اگر صحیح تعلیم ہو خاتون کے پاس، ایک مومنہ کے پاس، میری ماں کے پاس، میری بہن کے پاس، تو پھر وہ غلط قدم اٹھانے سے بچے گی، کیونکہ اس نے صحیح تعلیم نہیں پڑھی ہے، سیکھی ہے۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ بے علمی کی وجہ سے غلط قدم اٹھا لیتی ہیں۔ خواتین اسلام کیا ہے، اگر کوئی خاتون نکاح کر بھی لیتی ہے بغیر اجازت ولی کے، والد کے اجازت کے بغیر، من مانی کر ہی لیتی ہے، گرچہ وہ قاعدے سے ہو جائے، جو ہندوستان کا قاعدہ اس سے تو نکاح ہو جائے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ایسی خاتون کا، ایسی بچی کا نکاح باطل ہے۔ اب جب نکاح باطل ہے تو نکاح کے بعد کے جو تمام مراحل ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے، باطل ہی ہو جائیں گے۔ اس لیے مومنہ کو، میری بہنوں کو اس سے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اگر والد راضی نہیں ہے، ولی راضی نہیں ہے، تو اس کو کسی طرح سے راضی کرنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ خواتین سے اجازت لی جائے، بچی سے خاص طور سے اجازت لی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے پوچھا، اللہ کے نبی، کچھ بچیوں میں عام طور سے شرم حیا والی ہوتی ہے، یہ مومنہ میں ہوتا ہے، جو مومنہ نہیں ہوتی اس کے اندر حیا نہیں ہوتی ہے، اور جو مومنہ ہوتی ہے وہ حیا میں رہتی ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، دنیا تمام کی تمام سامان، اور بہترین سامان المرأۃ الصالحہ، نیک اور صالحہ خاتون۔ یہ اسلام نے خاتون کو مقام دیا، اور بھی بہت سی باتیں، وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ موقع سے رکھی جائے گی۔ بس ایک آخری نقطتاً یہ بات کہوں کہ جو بے بنیاد باتیں الیکٹرانک میڈیا اور ٹی وی اور دیگر ذرائع ابلاغ سے پہنچتی ہے،
اس پر بلا تحقیق کے کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، اور خاص طور سے امت کو جو ہے جوش اور جذبے میں ایسے قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو آگے دیگروں کے لیے تکلیف دہ ہو جائیں، اور خواتین کو اسلام کے حقائق کو سمجھنا، سننا، پڑھنا اور جاننے کے بعد ان کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے جو ہر ایک مومن مرد اور مومن خاتون کے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ موقع سے اس کی تفصیل رکھی جائے گی۔ ایک دو عنوانات ہیں، اس کی طرح جو ہے ایک دو اعلان ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ یہ مسجد کی طرف سے اعلان ہے۔ پہلے اس میں لکھا ہوا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہفتہ روزہ درس قرآن۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد میں ہر ہفتہ بروز بدھ بعد نماز عشاء فضیلت الشیخ حافظ وسیم رائن مدنی درس قرآن دیتے ہیں۔ تمام مصلیان سے گزارش ہے کہ اپنے دوست احباب کے ساتھ اس درس سے فائدہ اٹھائیں۔ عورتوں کے لیے بابردہ انتظام رہتا ہے۔ دیگر اعلان ہے مدرسہ دارالسلام الحمدللہ اس مسجد میں بعد نماز مغرب تا عشاء لڑکوں اور لڑکیوں کا مدرسہ جاری ہے، جس میں 2 معلمات تجوید کے ساتھ قرآن مجید سکھاتی ہیں۔ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو حفظ قرآن، دعائیں اور دیگر دینی امور کی تعلیم بلا معاوضہ دی جاتی ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ دارالسلام میں داخل کریں۔ ایک تیسری گزارش یہ ہے، اعلان میری طرف سے یہ ہے کہ جب آپ جمعہ میں آئیں، چونکہ مسجد ابھی فی الوقت جو ہے چھوٹی ہے، تو بیٹھنے کے لیے انتظام دھیان رہے کہ اگلی صفوں کو پہلے جو ہے پور کر لیں، اس کے بعد دیگر صفوں کو کریں، کیونکہ اس سے جو ہے بعد میں آنے والوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ سے یہ بھی انتظام ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے منتظمین کے لیے جزائے خیر عطا فرما دے، صدقہ جاریہ بنا دے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم الرحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل۔